حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا رسول اللہ علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ویسے تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سارا قرآن حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ کبھی میرے آقا علیہ السلام کے افعال کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کے ارشادات کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر، کہیں حضور کی آمد کا ذکر، کہیں حضور کی بعثت کا ذکر، کہیں حضور کے اخلاق کریمانہ کا ذکر۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج اولیاء کا ایک عرس بھی ہے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی فیض یافتہ خانقاہ ہے، سلسلہ نقشبند سے وابستہ خانقاہ ہے، اس کا عرس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر جو حضور علیہ السلام کا ہو جاتا ہے اس ہونے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور پھر جو ہو جاتا ہے اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو میرا ہونا چاہتا ہے، یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا اللہ کا ہونا چاہ رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے کو بتا دیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہاں پر ٹھہر کے اگر میں آپ سے سوال کروں، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ محبت کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ تعلق کس سے رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب اللہ ہمیں براہ راست فرما دینا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرے، ہمیں براہ راست کلام فرما کے فرمائے، کہا نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یا اللہ بندے ہم تیرے ہیں، محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں، تعلق تیرے سے بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سے ڈائریکٹ کلام فرما، براہ راست مخاطب فرما کے ارشاد فرمایا، کہا نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ذرا اس کے کلام کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی یہ مجال نہیں کہ ایک بندے سے کلام کرے، فرماتا ہے کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کہا یا اللہ اگر تو کلام کر لے پھر، کہا ہماری شان ہی یہ ہے، ہم جس سے کلام کر لیں وہ نبی بن جاتا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں حقیقت نبوت بھی یہ ہے، اللہ جس سے کلام کر لے اب وہ براہ راست فرمائے، وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے فرمائے، وہ پردے میں رہ کے آواز کے ذریعے فرمائے، جس انداز سے بھی اللہ کسی سے کلام کر لے مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ نبی بن جاتا ہے۔ رسالت ایک پروسیس کا نام ہے نا، اللہ رسول سے کلام کرتا ہے، رسول اس کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ حقیقت نبوت بھی یہ ہے، اللہ جس سے کلام کر لے۔ اب پتہ چلا اللہ نے اصول واضح کر دیا کہ ہم عام لوگوں سے کلام نہیں کرتے، ہم ہر ایک سے بات نہیں کرتے، ہماری شان ہی یہ ہے، ہم جس سے بات کریں وہ نبی بن جاتا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ اللہ نے سجا کے بھیجا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب قیامت تک اللہ نے مخلوق سے جتنا کلام کرنا تھا وہ حضور کے ذریعے فرما چکا ہے، بزبان حضور قرآن سے بھی کلام فرما چکا ہے، حدیث قدسی کبھی ہو چکی ہے، اور حضور بھی تمام احکام قیامت تک کا بیان کر چکے ہیں۔ ورنہ جب بھی اللہ کو مخلوق سے کلام کرنا ہوتا نبی کو بھیجتا، نبی کے ذریعے لوگوں سے باتیں کیا کرتا، نبی کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچایا کرتا۔ آپ میرے خیال سے یہ اصول سمجھ گئے ہیں، اللہ عام لوگوں سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر ایک سے براہ راست کلام نہیں کرتا، اللہ نبی سے بات کرتا ہے، نبی کو ذریعہ بناتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود بات کرنے کی معاذ اللہ طاقت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جس سے کلام کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہ اصول بنا چکا ہے کہ ہم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ہم جس سے بات کریں گے نبی کے ذریعے سے بات کریں گے۔ آج بس بد عقیدہ لوگ یہ بولی بولتے نظر آتے ہیں، نا 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 ہم نے حضور سے نہیں مانگنا، ہم نے حضور سے نہیں مانگنا، نہ حضور کا وسیلہ بنانا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے۔ ان کو بولو ضرور مانگو، لیکن ذرا یہ بتاؤ اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ کلام کیا کیا؟ جواب دیں گے نہیں۔ کہا
वहां पर हमेशा दर्स दे रहे होते हो, रोजाना पगड़ी शरीफ पहन के तकरीर फरमा रहे होते हो, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है। जब अल्लाह ने तुमसे बात ही नहीं की तो तुम्हें कैसे पता अल्लाह ये कहता है? वो जवाब देंगे, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह नबी से कलाम करता है, नबी हमें बताता है। आप पूछना अल्लाह ने कभी बराह रास्त कलाम किया? वो कहेंगे नहीं, अल्लाह की ये शान ही नहीं, अल्लाह नबी से कलाम करता है, नबी हमसे करता है। तो उससे पूछना, अरे किसी पागल खाने के मुफ्ती जरा ये तो बता, जब वो अल्लाह होके नबी के जरिए के बगैर तेरे से बात नहीं कर रहा तो तू बंदा होकर नबी के वसीले के बगैर उस तक पहुंचेगा? नहीं। लोग कहते हैं हमको खुदा चाहिए, हम भी कहते हैं हाँ खुदा चाहिए, पर खुदा तक पहुंचने का जीना तो हो, हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए। कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है। क्या पैगाम के फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे। और अहले तसव्वुफ का पहला पैगाम भी फत्तबिऊनी है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इत्तबा इख्तियार करो। मुझे यहाँ ज्यादा खुशी हो रही है बात करने की, क्योंकि मुजद्दिद अल-फसानी के मुरीदों की जगह है। मैं भी मुजद्दिद अल-फसानी का गुलाम हूँ। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम रब्बानी इरशाद फरमाते हैं कि इस सिलसिला नक्शबंद की तरक्की का तमाम दारो मदार इत्तबा सुन्नत में से है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किए बगैर, रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल किए बगैर, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कहे पे अमल किए बगैर कोई कुछ भी कर ले वो राह सलूक के तरीका नक्शबंद का मुसाफिर हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है फत्तबिऊनी, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इत्तबा इख्तियार करे, यानी जो मेरा होना चाहता है वो हुजूर का हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो हुजूर से मोहब्बत करे। हुजूर की मोहब्बत के बगैर अल्लाह को तुम्हारी मोहब्बत भी कबूल नहीं है। अब बात लोग कहते हैं ना कि इबादत में ये दुआ में वसीला मुस्तफा की हाजत नहीं। उनको ये आयत सुनाना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह फरमा रहा है जो रसूल मुझसे मोहब्बत करता है पहले रसूलुल्लाह की इत्तबा करे, पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। उससे सवाल करना भाई, जो अल्लाह नबी की मोहब्बत के बगैर तेरी मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, वो नबी की मोहब्बत के बगैर तेरी इबादत कबूल करेगा? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तो सुनो, आप सुनो, फला व रब्बिका, मेरे हबीब मुझे आपका रब होने की कसम है, ला युमिनूना, तब तक कोई मोमिन हो नहीं सकता। गोया कि जितनी नमाजें पढ़ ले, जितनी तबलीगें कर ले, जितने चिल्ले काट ले, जितने दर्स दे ले, ला युमिनूना, मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक वो आपको अपने हर मामले में अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेता। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो आपसे मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो आपकी फरमाबरदारी करे, जो मेरा होना चाहता है वो आपका हो जाए, जो मुझसे ताल्लुक बनाना चाहता है वो आपसे ताल्लुक बना ले। या अल्लाह फिर क्या होगा? कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है आपसे मोहब्बत करे, और जब आपसे मोहब्बत कर लेगा तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, कानून बदल जाएगा, बात ही बदल जाएगी। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मेरे हबीब जब वो आपसे प्यार करेगा तो युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह उससे प्यार करने लग पड़ूंगा। यही तो वजह है। मैं मोहब्बत में यहाँ आया, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, कुछ दिन से तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला अब दुआ फरमाए, शफा अता फरमाए।
لیکن انہوں نے کہا بڑی محبت سے کہ آپ نے خطاب میں کچھ اعلیٰ حضرت کے یا کوئی بھی اشعار پڑھنے ہیں، تو ایک بار آپ سب میرے ساتھ کہہ لیجئے، یہی آیت ذہن میں رکھیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ، پھر میں اس پہ کلام کرتا ہوں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرا حبیب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کی اتباع کرے، آپ کا ہو جائے، جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں اللہ خود اسے پیار کرنے لگ پڑوں گا۔ یہی تو وجہ ہے میرے امام نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے بخدا، کس کس کو یقین ہے؟ ایک بار میرا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہو نا، کوئی خاموش نہ رہے، بخدا خدا کا یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مکن جو وہاں سے ہو، یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آکے ہو جو یہاں نہیں، وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو، یہی آکے ہو۔ ایک بار سب اس جذبے میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو نا، کروں آپ کے نام پہ چاہتا کروں آپ، ایک بار سب کی آواز آئے بار، کروں آپ کے نام پہ چاہتا نہ بس ایک جان تو جاتے با، تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ اچھا فرمایا کیا؟ فرمایا کیا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے حبیب سے محبت کرے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ مرکز ایمان رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، ایمان کا مرکز و محور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد جمر کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مرکز ایمان ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اسے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو بسانا ہوگا۔ اب مصطفیٰ کی محبت کیسی ہو؟ دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے کہ محبت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت وہ جو اہل سنت و جماعت کے سینوں میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ محبت کرتے ہیں لیکن اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، دوسروں کے بڑے بڑوں نے لکھا کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی عبارتیں لکھ کے پھر کہتے ہیں واہ واہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اور بھائی تم کہتے ہو نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم صدیق اکبر کے مریدوں نے تو یہ سیکھا ہے اگر نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو وہ نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اب یہ دو عقیدے آمنے سامنے آ گئے، مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، بھرپور توجہ رکھیے گا۔ یہ دو عقیدے اپوزٹ آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بعد میں تفصیل سے، ان کے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں بھئی اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں صرف آپ کو اپنے عقیدے کی پختگی بتانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو خالی نام کی حد تک صحابہ کے غلام نہیں ہے، جو خالی باتوں کی حد تک صحابہ کے غلام نہیں ہے، الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق۔ وہاں سے آواز آ رہا ہے بھئی نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں عشق مصطفیٰ میں کہا جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ دو مختلف عقیدے سامنے آ گئے، اب ہم نے دیکھنا ہے حق پہ عقیدہ کون سا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان والے ہونا چاہتے ہیں تو ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں تب ہوگا جب حضور پہ ایسے ایمان رکھیں گے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ بہت آسان ہو گیا اب معاملہ دیکھنا کہ کس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز آئے گی، نماز میں خیال آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی،
اور ہم کہہ رہے ہیں وہ نماز ہی کیسی جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو۔ آؤ اب ذرا بخاری سے پوچھتے ہیں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ بخاری میں موجود ہے حضور دو قبیلوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، دو قبیلوں کے درمیان حضور صلح کرا رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وقت نماز ہو جاتا ہے تو وہاں افضل البشر بعد از انبیاء موجود ہیں۔ صحابہ صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں یا حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، حضور وہاں صلح کروا رہے ہیں، حضور وہاں مصروف ہیں، وقت نماز ہو گیا آپ جماعت کرا دیجئے۔ صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کرا رہے ہیں۔ 2 رکعت صدیق اکبر نے پڑھا لی اور 2 ابھی باقی ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اتنے میں حضور آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا نا حضور آ رہے ہیں، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ نماز کی حالت میں صدیق اکبر کو توجہ دلا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں، ابو بکر حضور آ رہے ہیں۔ سب صحابہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جس کو پتا چل رہا ہے حضور آ رہے ہیں۔ سب صحابہ نمازیں نہیں توڑ رہے، نماز کی حالت میں سے صفوں سے رستہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور حضور صفیں چیرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے نماز سے جان لیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھا رہے ہو، آپ کے پیر صاحب آ جائیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پیر صاحب کا استقبال کرو یا نماز پڑھاتے رہو؟ نماز پڑھاتے رہو۔ بڑے سے بڑے مفتی صاحب آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے شیخ اکبر آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہو، کوئی صحابی یا رسول بھی جلوہ گر ہو رہے ہو اور کوئی امتی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو حکم ہے کہ نماز پڑھتا رہے۔ لیکن یہاں شریعت کا مالک آ رہا ہے، یہاں رسول اللہ مرکز ایمان تشریف لا رہے ہیں۔ سنو اب صحابہ کے عقیدے کے مطابق اور صحابہ کی محبت کے مطابق کس کی محبت ہے۔ بخاری میں موجود ہے صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑا، التفت اور آ رسول اللہ۔ صدیق اکبر نماز کی حالت میں پیچھے مڑے اور دیکھا رہا رسول اللہ، دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، بخاری میں موجود ہے حضور صفیں چیرتے ہوئے پیچھے سے آ رہے تھے، امام اتنا پیچھے مڑ کے دیکھے تو نظر آئے گا؟ اتنا بھی پیچھے مڑ کے دیکھے تو نظر آئے گا؟ نہیں۔ التفتا رہا رسول اللہ، ابو بکر پورا پیچھے مڑ گئے اور دیکھا حضور آ رہے ہیں۔ کیا کیا؟ صدیق اکبر نے نماز نہیں توڑی، نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹایا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا، پیچھے مڑ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دل میں اللہ کا شکر کیا کہ حضور نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹ گیا۔ صدیق اکبر نے 2 رکعت پڑھائی، حضور نے یہ نہیں فرمایا امام مصلی سے ہٹ گیا، امام نے بلا وجہ منہ پیچھے کر لیا، صرف میرے آنے پہ نماز ٹوٹ گئی، اب نئے سرے سے پڑھاؤں گا۔ حضور نے وہیں سے نماز پڑھانی شروع کر دی جہاں سے صدیق اکبر پڑھا رہے تھے۔ حضور نے سلام پھیرا، فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا؟ نماز کی حالت میں مصلی چھوڑ دیا، نماز کی حالت میں رخ پیچھے کر دیا، نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کر میری طرف کر لیا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کیا ابو قحافہ کے بچے کی یہ جرت ہے کہ آپ آ جائیں اور وہ مصلی عبادت پہ کھڑا رہے؟ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا؟ یا رسول اللہ آپ کے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر کے عقیدے سے ثابت ہوا، ان کا عقیدہ اوروں کے عقیدے کے مطابق ہوگا اور ان کی محبت جو کہتے ہیں خیال مصطفیٰ سے نماز جاتی ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ صدیق اکبر سے ہے کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں عشق مصطفیٰ اور خیال مصطفیٰ آتا ہے۔ کہا بھئی عشق رسول تو واجب ہے، جنہوں نے واجب کہا ہم ان کی تحقیق کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عشق رسول واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے، اور عشق رسول سے فرض ہی نہیں، عشق رسول فرض عین ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، مولا کائنات زوج بطول شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کسی کام سے بھیجا، مولا علی کام پہ جاتے ہیں، جہاں حضور نے بھیجا وہ کام کر کے واپس آتے ہیں۔ حضور نے عصر کی نماز ادا فرما لی، مولا علی نے عصر نہیں پڑھی۔ یہ وہ مولا علی ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور یاد رکھنا علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ وہ علی کا ملنگ نہیں ہے کہ ہاتھ میں 36 انگوٹھیاں پہنی ہوں، ویسے دھم دھم ہک ہک کرتے ہر وقت نظر آ رہے ہوں،
اب ایک نماز کا وقت ہے تو حضرت جی مجذوب ہے. او بھائی مجذوب کی تعریف جو صوفیاء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی. یہ تمہارے حضرت صاحب کہاں سے مجذوب آ گئے جن کو اللہ کے سوا ہر چیز کی ہوش ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ویسے باہر کام کی ہوش ہے، دم بھی کرنا یاد ہے، تسبیح بھی بتانا آپ کو یاد ہے، آپ کے حساب کتاب نکالنا بھی آتے ہیں. حساب کتاب نکالتے ہوئے مجذوبیت نہیں ہوتی. آپ نذرانہ پیش کرو تو وہ گنتے ہوئے مجذوبیت غائب ہو جاتی ہے، باقی سارے کاموں میں مجذوبیت غائب. نماز کا وقت آئے تو سرکار مجذوب بن جاتے ہیں. ایسے مجذوبوں کو اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور اہل تصوف سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ دنیا کے ہر بندے کی ہوش ہے، اللہ کی ہوش نہیں. یاد رکھنا علی کا ملنگ وہی ہے جس کی زمین 5 وقت سجدوں کے نور سے منور نظر آئے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو مولا علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. حضور کے پاس واپس حاضر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا علی بیٹھو، میں نے آرام کرنا ہے. مولا علی بیٹھتے ہیں، حضور کا سر انور علی کی گود میں، حضور آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اب حضرت علی کی گود میں حضور کا سر ہے. حضرت علی نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی. وقت گزرتا جا رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. ظاہراً عصر قضا ہو جاتی ہے. اب حضور نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا علی عصر کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وقت تو نکل گیا. حضور اٹھے. حضرت جابر کہتے ہیں امر الشمس، دعا کے بھی الفاظ موجود ہیں لیکن طبرانی میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں امر الشمس، حضور نے خود سورج کو حکم کیا اور حضور کے حکم پہ سورج الٹے قدم پھیرا آتا ہے. حضرت علی نماز پڑھتے ہیں. یہ تو بات ہوگی. اب جہاں سے میں اپنا نقطہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اگر حضرت شریعت کا یہ قانون ہے فرض اور واجب مقابلے میں آ جائیں تو واجب کو ترک کیا جائے گا، فرض کو ادا کیا جائے گا. فجر کا وقت آپ کی آخری 2-3 منٹ میں آنکھ کھلی ہے، آپ نے وضو کر لیا، 2 منٹ باقی ہے، اب قضا ہو رہی ہے نماز. آپ کیا کریں گے کہ سنت ابھی پڑھ لیتا ہوں فرض بعد میں پڑھ لوں گا؟ نہیں، اس وقت آپ فرض ادا کریں گے. جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آ جائے گا اب واجب کو ترک کریں گے اور فرض کو ادا کریں گے. ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک نہیں کیا جائے گا. آپ سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا قانون ہے. علماء سے پوچھنے، علماء بیٹھے ہیں کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے واجب ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا. کیا باب المدینۃ العلم کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیا مولا علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جب فرض اور واجب مقابلے میں آئیں تو واجب کو چھوڑ دو اور فرض کو ادا کرو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عشق رسول صرف واجب ہے، بڑے ادب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ عشق رسول واجب ہے، فرض نہیں؟ اگر عشق رسول واجب ہی تھا تو نماز تو فرض کی نا. مولا علی کو چاہیے تھا ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ اٹھئے، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ لوں پھر آپ دوبارہ آرام فرما لیجیے گا. مولا علی نے حضور کو نہیں اٹھایا، یہ عشق رسول تھا. تو سورج غروب ہو گیا، وہ نماز تھی، نماز فرض تھا. اگر عشق رسول واجب تھا پھر تو یہ واجب اور فرض مقابلے میں آئے تھے نا. واجب کو ترک کرنا چاہیے تھا، فرض کو ادا کرنا چاہیے تھا. مولا علی نے کہا سورج ایک بار نہیں 100 بار نکل کے 100 بار ڈوب جا، آج علی حضور کو نہیں اٹھائے گا. آج تو چلنے حجہ کمال پہ ہے، آج تو مصطفیٰ کا چہرہ علی کی گود میں ہے. کبھی بازار کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، کبھی علم نشرح کا سینہ دیکھ رہا ہے، کبھی یاسی کے دلدال دیکھ رہا ہے. آج تو بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ. ہر وقت تصور رخ جانانا چاہیے. اور گوجرا والوں علی کے عمل نے ثابت کیا نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے. عشق رسول فرض اہل ہے، ایسا ہی تو نہیں. بریلی میں احمد رضا یہ پڑھ کے طرف پڑھے مولا علی نے واری، اعلیٰ حضرت کہتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کبھی کسی کی نیند پہ نماز واری جا سکتی ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت کہہ رہے ہیں مولا علی نے واری یا رسول اللہ تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے. کسی نے پوچھا احمد رضا اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ہر کی ہے.
اصل اصول بندگی استاد جوہر کی ہے، عشق رسول فرض عین ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے۔ اور محبت کا رستہ اللہ نے کیا بتایا؟ خالی سال میں ایک جلسہ، خالی 2 نعرے، خالی اشعار پڑھ دینا، جھنڈیاں لگا دینا، نا نا نا، یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن کہا اولاً ضروری یہ ہے کہ فاتبعونی، آپ کی اتباع کرے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرے، جس سے آپ روک رہے ہیں اس سے رک جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے۔ آپ میں سے کوئی اٹھے حضرت کے پیر دبانا شروع کر دے، لوگ کہیں گے بھئی بڑا باادب ہے، پھر حضرت کے مزید پیر دبائے، حضرت کی خدمت کرتا رہے، لوگ کہیں گے بہت باادب ہے، پھر حضرت کی جوتیوں کو صاف کر کے ان کو پہنا دے، لوگ بولیں گے کمال کا باادب انسان ہے، لیکن حضرت کہیں جاؤ یہ کام کر کے آؤ، کہ میں نہیں کرتا، باادب کہلائے گا یا سب پہ پانی پھر جائے گا؟ پانی پھر جائے گا نا۔ تو اسی طرح جھنڈیاں بھی لگاؤ، گھر بھی سجاؤ، نعتیں بھی سناؤ، جلسے میں بھی آؤ، اور جو حضور کہہ رہے ہیں کرنے کو وہ نماز نہ پڑھو، وہ شریعت پہ عمل نہ کرو، رزق حرام کمانا نہ چھوڑو، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کا حق مارنا نہ چھوڑو، تو پھر یہ ادب نہیں ہوا، یہ سب پہ پانی پھیر رہے ہو۔ اگر ادب کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، تو وہ کرو جو حضور کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اس سے رک جاؤ جس سے حضور روک رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے نا، تو پھر یہ محبت راز میں نہیں رہتی۔ دیکھیے دور دور سے آپ یہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں اس عرس کی تقریب میں، میں حضرت مجدد الفسانی کا نام لیتا ہوں، نہ ان کی اولاد ہوں، نہ ان کو کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی ان کے مزار پہ کبھی گیا ہوں، لیکن دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آج حضرت داتا علی اجویری کے مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں لوگ تو اس وقت وہاں بیٹھے ملیں گے، کسی کا ان سے دنیاوی رشتہ تو نہیں ہے، یہ کون ہے جو دلوں میں محبت ڈال رہا ہے؟ جب کوئی یحببکم اللہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے نا، تو بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے، اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل محبت کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل تمام ملائکہ کو اس سے محبت کا حکم دے، تمام ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب راغب کر دو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو، پھر اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ان اولیاء اللہ کی جانب پھرتے چلے جاتے ہیں۔ آج لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم نے اولیاء کے مزار پہ جانے کے خلاف فتوے بھی دے دیے، ہم نے اولیاء کے مزارات پہ جانے کے خلاف دھماکے بھی کر دیے، ہر کام کر کے دیکھ لیا، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کیوں نہیں نکلتی؟ بھائی اگر یہ ان کی محبت دنیا سے شروع ہوئی ہوتی نا، تو دنیا والے مل جل کے اس محبت کو ختم کر دیتے۔ ان کی محبت کا پیغام عرش سے آتا ہے، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ان کی محبت کا سلسلہ جاری رہے۔ اب کوئی پوچھے بھئی ان مجالس میں آ جاتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، حضور کا ذکر کر رہے ہو، یہ تو سمجھ لگ رہی ہے، ان ولیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ تو تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ان بزرگان دین نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ زمین پہ ان کا ذکر کرا رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں علامہ اقبال جیسا شخص ہمارے شیخ حضرت مجدد الفسانی کے بارگاہ میں جاتا اور کہتا حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جب جہانگیر کے دربار میں اکبر کے سامنے وہ گردن جھکانے کی کوشش کر رہے تھے نا جہانگیر کے آگے، شیخ مجدد کی گردن جھک نہیں رہی تھی، اس نے کہا سجدہ کرو، شیخ مجدد نے کہا سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو، شیخ مجدد نے کہا اللہ کے حکم کے آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے کہا احمد سرہندی کا سر پکڑ کے جھکاؤ، اس کے پہلوان سر جھکا رہے ہیں، ان کے ہاتھ تو تھک رہے ہیں، لیکن میرے مجدد کا سر نہیں جھک رہا، میرے مجدد کو سانس پھولا نا، وہ سر جھکا رہے ہیں، مجدد کا سر جھک نہیں رہا، سانس پھولا۔ علامہ اقبال کہتا ہے وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس سے گرم
یہ نفس گرم ہوتا ہے. سانس پھول رہا تھا نا, سانس سر جھک نہیں رہا تھا. علامہ اقبال کہتا ہے یہ جو پھولا ہوا سانس ہے نا, یہ صرف جمتے دل پہ سالی کا سانس نہیں ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے, جس کے نفس گرم سے ہی گرمی احرار وہ ہند میں ہے. سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بربط خبردار. اللہ اکبر. جب کوئی اس منزل پہ فائز ہوتا ہے, جب کوئی اس رتبے پہ فائز ہوتا ہے, تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ جس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے پھر اس کی محبت کو اللہ عام کرتا ہے. آپ حضرت کو دیکھ لو, اس دور دراز علاقے میں آپ جمع ہوئے ہو. آپ حضرت داتا علی حجویری کو دیکھ لو, امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھ لو, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو, ان بزرگان دین کو دیکھ لو. آج ان کو دنیا سے گئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے ہیں, لیکن دنیا میں ان سے محبت کا سلسلہ باقی ہے, ان کی عقیدت کا سلسلہ باقی ہے. لوگ اپنے خونی رشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ان اللہ والوں سے کرتے ہیں. تو بھائی کوئی تو ہے نا جو یہ محبت دلوں میں ڈال رہا ہے, کوئی تو ہے نا جو دلوں کو ان کی جانب پھیر رہا ہے, کوئی تو ہے نا جو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ان کو, ان کے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے جو ان کی محبت کو دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے. اور یاد رکھنا, ان لوگوں, ان حضرات بندگان خدا کی محبت تا صبح قیامت دنیا میں باقی رہے گی, کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ولی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے رشتے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان خانقاہوں کو, اس خانقاہ کو, اس درگاہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے. حضرت ماشاءاللہ بہت خوبصورت شخصیت ہے. اللہ تعالی حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے, مزید رحمت سے نوازے, اور اللہ تعالی حضرت کے فیضان میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے, اور صاحب عرس کو بلندی درجات عطا فرمائے, اور صاحب عرس کے فیضان سے عالم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کہہ رہے ہیں 2 اشعار اور پڑھ دیں, تو ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں, آپ حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, اب بیٹھ جائیں نا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. ایک بار سب کہو, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.